بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ کاف میں جن رکاوٹوں کا ذکر کیا گیا کیا وہ خلا میں موجود ہیں؟ غیر مسلم سائنسدانوں نے جب اپنی تحقیق کو سورہ کاف کے آئینے میں پرکھنے کی کوشش کی تو ان پر کیسے کیسے راز افشاں ہوئے۔ دوستو سورہ کاف کی آیت نمبر 92 اور 93 میں ذکر ہے، یہاں تک کہ جب دو رکاوٹوں کے درمیان پہنچا تو ان دونوں رکاوٹوں کے قریب ایک ایسی قوم کو دیکھا جو بات نہیں سمجھ سکتی تھی۔ یہ حضرت ذوالقرنین کے سفر کے بارے میں ہے، جس میں ایک لفظ السدین آیا ہے جس کا مطلب کوئی بیریئر یا رکاوٹ ہے، لیکن کچھ لوگ اسے پہاڑ سمجھتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ پہاڑ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کا مطلب پہاڑ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کے بارے میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 میں ذکر ہے، اور ہم نے ان کے سامنے ایک رکاوٹ بنا دی اور ان کے پیچھے بھی ایک رکاوٹ ہے، اور پھر ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے۔ سورہ یاسین میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ایک بیریئر ہے، تو ایسے میں سورہ کاف میں یہ لفظ ایک پہاڑ کیسے ہو سکتا ہے؟ آسٹرونومی یعنی فلکیات میں السدین کا مطلب نیبولا ہے، جو کسی کہکشاں کی گرد اور گیس پر مشتمل خطہ ہوتا ہے۔ یہاں حضرت ذوالقرنین اس سیارے پر پہنچ گئے تھے جو دو نیبولاز کے درمیان میں موجود تھا، اور یہ دونوں سائیڈوں پر ڈبل ہیلکس نیبولا ہو سکتا ہے جو ہماری کہکشاں میں موجود ہے۔ اس کے بعد سورہ کاف کی آیت نمبر 94 میں ہے، ان لوگوں نے کہا ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بیریئر یعنی رکاوٹ کھینچ دیں۔ دوستو اس آیت میں ایک بار پھر صدن کا لفظ آیا ہے۔ اس سیارے کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کو یاجوج ماجوج سے بچانے کے لیے ایک بیریئر بنانے کا کہا تھا۔ یہ سب کسی اور سیارے میں ہونے کا واضح ثبوت اس آیت میں الارض لفظ بھی ہے جس کا مطلب زمین ہے، لیکن کئی اسلامی سکالرز کے مطابق الارض کو پوری کائنات میں کسی بھی جگہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ صرف ہماری زمین کے لیے ہی نہیں ہے۔ اس سے آگے آیت نمبر 96 میں ہے، مجھے لوہے کے تختے لا دو، یہاں تک کہ جب دونوں سروں کے بیچ کو برابر کر دیا تو کہا دھن کو، یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا تو کہا میرے پاس تانبا لاؤ تاکہ اس پر ڈال دوں۔ اس آیت میں ذکر ہے کہ وہ بیریئر کس طرح بنا تھا، لیکن یہ بیریئر زمین پر کسی دیوار کی طرح نہیں ہو سکتا۔ بہت سے اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ اس دور میں جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو ایسے میں کوئی بیریئر یا اندیکھی دیوار بنانا ناممکن تھا، لیکن حضرت ذوالقرنین کی وہ دیوار اللہ کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ایسا کوئی بیریئر بنانا ممکن ہی نہیں ہے جو اتنی زیادہ تعداد میں کسی مخلوق کو اس بیریئر کے دوسری طرف قید کر سکے۔ جیسا کہ احادیث میں یہ بات ذکر ہے کہ یاجوج ماجوج اس دنیا کے لوگوں سے بڑی تعداد میں ہیں، اور جن لوگوں کا یہ ماننا ہے وہ اسی دنیا میں ہے۔ تو آج جب سائنسدان دنیا کے ابتدائی دنوں کی تصاویر جیمز ویب ٹیلیسکوپ سے دنیا میں حاصل کر رہے ہیں، تو اسی ٹیکنالوجی سے یہ بیریئر معلوم کرنا کون سا مشکل کام ہوگا۔ اس آیت میں جس بیریئر کا ذکر ہے وہ اصل میں ایک کیمیکل پروسیس ہے۔ گرم لوہا ایک زبردست کیٹالسٹ ہے، جس کا مطلب ایک ایسا مادہ جو دوسرے مادوں میں کیمیائی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، اور یہ گرم لوہا پگھلے ہوئے تانبے سے ریئیکشن کر کے میتھین اور ہائیڈروجن گیسز بناتا ہے، جو دو بھڑک اٹھنے والی گیسیں ہیں۔ یہ دونوں گیسیں چونکہ نہایت ہلکی ہوتی ہیں، تو اس لیے یہ آسانی سے کسی اور سیارے کی فورس آف اٹریکشن کی وجہ سے اس کی طرف جاتی ہیں، جسے فلکیات میں ایٹماسفیرک اسکیپ کہا جاتا ہے۔ یہی وہ گیسیں تھیں جن کو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے یاجوج ماجوج کے سیارے کے گرد بنایا، جس سے ان لوگوں کو یاجوج ماجوج سے نجات ملی۔ ناظرین، یہ بھی ممکن ہے کہ جو بیریئر یاجوج ماجوج کے لیے بنایا گیا ہے اس سے یاجوج ماجوج ستاروں کی روشنی کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے بارے میں اس حدیث پاک میں وضاحت موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یاجوج ماجوج اسے روزانہ کھودتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اس سوراخ سے سورج کی شعاعیں دیکھتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ واپس چلو، باقی کل کھودیں گے، تو اللہ تعالیٰ اسے پہلی حالت سے بھی زیادہ سخت کر دیتا ہے، حتیٰ کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی۔ یہ حدیث اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ وہ بیریئر گیسوں سے بنا ہوا ہے، کیونکہ کوئی کنکریٹ یا لوہے کی دیوار سورج کی روشنی کو نہیں روک سکتی، اور نہ ہی اتنی تعداد میں یاجوج ماجوج کو روک سکتی ہے۔ اب ہماری زمین دن بدن یاجوج ماجوج کے سیارے کی طرف بڑھ رہی ہے، اور جن کا اگلا ٹارگٹ ہمارا سیارہ یعنی زمین ہوگا،
اور جب اللہ کی مرضی ہوگی وہ اس بیریئر سے باہر آ کر اس دنیا میں تباہی مچا دیں گے۔ اب آخر میں ان احادیث کا ذکر کرتے ہیں جو اس بات کو تقویت دیتی ہیں کہ یاجوج ماجوج کسی اور سیارے پر موجود ہیں۔ ناظرین گرامی، طبرانی میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اگر وہ چھوڑ دیے جائیں تو دنیا کی معاش میں فساد ڈال دیں۔ ایک ایک اپنے پیچھے ہزار بلکہ زیادہ چھوڑ کر مرتا ہے۔ پھر ان کی 3.25 امتیں اور ہیں، طاویل، مارس اور منصر۔ نسائی میں ہے کہ ان کی بیویاں اپنے پیچھے ہزار بچے بلکہ زیادہ چھوڑ کر مرتی ہیں۔ ان احادیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی روایات کمزور ہیں، لیکن آج تک کوئی یہ دعویٰ نہیں کر پایا کہ یہ احادیث درست نہیں ہیں۔ ایسی کئی اور احادیث کا ذکر بھی کتابوں میں ملتا ہے جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یاجوج ماجوج کوئی غیر انسانی مخلوق ہے، اور احادیث میں یاجوج ماجوج کو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے فرمایا گیا ہے۔ دوستو، حضرت ذوالقرنین کے اس معجزاتی سفر کے بارے میں جاننے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا وہ سفر صرف خلا میں سفر نہیں تھا بلکہ وقت میں بھی سفر تھا۔ اس سے پہلے بیان کردہ تمام تر معلومات ایک ترک دیالوجسٹ اسکندر تور کی کتاب سے لی گئی ہیں، تو یہ تمام باتیں ہمیں ایک نئے زاویے سے سوچنے میں مدد فراہم کرتی ہیں، اور جس طرح آج ہم ہالی ووڈ کی تخیلاتی موویز دیکھنے کے بعد ان پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں، ایسے ہی سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ خلا سے اوپر کئی جہان آباد ہیں، اور ان جہانوں کا قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ذکر بھی آیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ آسمان کھولا جائے گا، پس وہ ہو جائے گا دروازے، یعنی عالم بالا جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے وہ کھولا جائے گا اور غیبی پردے ہٹا دیے جائیں گے، پھر اس کے دروازے ظاہر ہو جائیں گے۔ یہ دروازے اصل میں وہ پورٹرز یا دروازے ہوں گے جن سے گزر کر ہماری ارواح 7ویں آسمان سے بھی آگے جائیں گے، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے تو ان کے لیے وہ دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ اسی سے تمہارے لیے اگاتا ہے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل۔ بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ ناظرین گرامی، قرآن حکیم نے علم کے سلسلے میں دین اور دنیا میں کوئی تفریق نہیں کی، صرف اس کے نفع کے پہلو کو ملوز خاطر رکھا۔ لہٰذا جو شخص سائنسی اور دیگر علوم کو کائنات میں بکھری ہوئی اللہ کی نشانیوں کو دریافت کرنے، اس کی قدرت اور کاریگری کو سمجھنے اور اس کی مخلوقات خصوصاً عالم انسانیت کو نفع پہنچانے کی غرض سے حاصل کرنے کی صحیح کرے گا تو اس کا یہ عمل خیر تصور کیا جائے گا۔